رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يذيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعہ شریف جمعہ اور فضائل جمعہ اور مسائل جمعہ کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. دعا کیجیے خالق کائنات جل وعلا شانہ حق سچ بیان کرنے کی، اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین، جمعہ کا لفظی معنی ہے اکٹھا ہونا، اجتماع. جمعے کو جمعہ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو آبادی کی کثرت ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو کر اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضری دیتی ہے، اسی واسطے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. ویسے ہفتے کے سارے دن اللہ جل شانہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہی کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس فضیلت کے پیش نظر جمعہ کا دن باقی تمام دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف جو کہ مسلم شریف کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. فرمایا سارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے. ایک اور روایت جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ ابن ماجہ شریف کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ان یوم الجمعۃ سید الایام و اعظمها عند اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، افسر دن ہے، سرداری والا دن ہے۔ اور اگلے لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا وَأَعْظَمَهَا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن، عظیم دن جمعے کا دن ہے۔ اور جو یہ اگلے لفظ ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا وَهُوَ اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ فرمایا قربانی والے دن جو عید ہے اور فطر، عید الفطر، یہ دو دن جو عید کے ہیں، فرمایا قربانی کی عید کا دن اور عید الفطر کا دن، ان دونوں دنوں سے بھی جمعے کا دن افضل ہے۔ عید قربان سے بھی اور عید فطر سے بھی افضل اور اعلیٰ دن جمعے کا دن ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے جو وضاحت کی، اس میں فرمایا فیہ خمس خصال، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں 5 خوبیاں اللہ کریم جل شانہ نے رکھی ہیں، 5 خوبیاں، 5 شانیں، 5 عظمتیں جمعے کے دن میں رب کریم جل شانہ نے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ فیہا آدم، جمعے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم کی تخلیق بھی اسی دن کو ہی، جمعے کا دن تھا۔ اور فرمایا وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہی دن ہے جس دن اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اور تیسری وجہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی وَفِيهِ توفى اللہ آدم، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو موت دی، انہوں نے وصال فرمایا، وفات دی اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن کے اندر۔ 5ویں نمبر پر رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا آتاہ، جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جمعے کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے اس دن کے اندر ایک ایسا وقت رکھا ہے، ایسا ٹائم رکھا ہے، ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں اللہ سے جو کچھ مانگے گا بندہ، رب ذوالجلال اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ حرام کا سوال نہ کرے رب سے، جو ناجائز چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کا سوال رب سے نہ کرے۔ حلال چیزوں میں سے جو چیز بھی مانگے گا اللہ کریم اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ صرف اتنا نہیں، ایک حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ جمعے کا دن حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو شخص جمعے والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوا، نماز جمعہ کی خاطر سب سے پہلے پہنچا اور اس نے نماز جمعہ ادا کی، اسے حج کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جو جمعے والے دن جمعہ کے پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا انتظار کرتا رہا اور عصر کی نماز پڑھ کے گیا، اسے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اوکھا کام نہیں ہے۔ اب ہمارے شکوے تو ہوتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا جی،
عمرے کا خرچہ ڈھیر سارا ہے، عمرے پہ ڈھیر سارا خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کریم نے اتنا کرم کیا کہ ہر ہفتے کے بعد ایک دن ہمیں عطا فرمایا ہے جس دن کے اندر زیادہ ہی محنت نہیں، چند گھنٹے اللہ کے نام کر دیے جائیں تو اللہ کریم حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ان گھڑیوں میں جس وقت بیٹھ کر اللہ کے حضور رب سے کچھ مانگے گا تو اللہ کریم جل شانہ اس بندے کو جو کچھ بھی مانگے گا عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں چیز جو رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی، فرمایا قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی، قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ اور فرمایا اللہ کی ساری مخلوق جب جمعے کا دن آتا ہے تو خوف سے کانپتی ہے، لرزتی ہے، ڈرتی ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس دن قیامت آنی ہے، تو جمعے کے دن قیامت کے ڈر سے مخلوق خدا ڈر رہی ہوتی ہے بارگاہ رب العزت سے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے رب ذوالجلال نے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اب اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بھی ابتداءً یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ جمعے کا فرض ہونا، جمعے کا لزوم اور فرضیت مدینہ شریف کے اندر اتاری گئی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کی فرضیت کو اور جمعے کا فرض ہونا جو ہے وہ لازم کیا گیا۔ جمعے کے دن اجتماعی صورتحال پہلے بھی ہوتی تھی جمعے کے فرض ہونے سے پہلے، اور پہلے جمعے کو جمعہ نہیں بلکہ کہا جاتا تھا یوم عروبہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یوم عروبہ، اور بعد کے اندر اس کا نام جمعہ پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ شریف سرکار پہنچے، سوموار شریف کا دن تھا، ربیع الاول شریف کی 12 تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء پر پہنچے۔ وہاں پہ آج بھی مسجد قباء ہے، اور جس مسجد کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ مسجد قباء، وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمار، منگل، بدھ، جمعرات یہ دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قباء پہ گزارے، اور قباء کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اسی مسجد کو آج بھی مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ جمعے کا دن تھا، فرسٹ ٹائم تھا، اول وقت کے اندر صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء سے نکلے اور مدینہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام انٹری کے لیے چل پڑے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم، یہ ایک محلہ تھا، محلہ بنی سالم بن عوف میں پہنچے تو اس وقت نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا اور ہجوم تھا، کثرت تھی جو استقبال کرنے کے لیے جو حضرات آئے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں آمد پر، جو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجیے جو جلوس کی شکل تھی، اس ہجوم کی کثرت اور اس ہجوم کے رش کی وجہ سے تھوڑا سا سفر زیادہ وقت کے اندر طے ہوا، اور ابھی سرکار محلہ بنی سالم بن عوف کے اندر ہی پہنچے تھے کہ دوپہر کا وقت یعنی یہ والا وقت ہو گیا۔ تو جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو وہاں پہ جمع کر دیا، صفیں بنوائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ بنی سالم بن عوف کے اندر میدان کے اندر ہی، ایک گراؤنڈ کے اندر کھلی جگہ پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا پہلا جمعہ وہاں پہ ادا فرمایا۔ یاد رہ جائے گا، محلہ بنی سالم بن عوف کے اندر ہجرت کے وقت جمعے کے دن پہلا جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ادا فرمایا، اور مقتدی وہی لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ ادا کیا۔
اس وقت اس مقام پر جہاں پہ سرکار نے محلہ بنی سالم بن عوف کے اندر نماز جمعہ پڑھی تھی، ایک مسجد قائم کی گئی جس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر یہ مسجد ہے، اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام تھا جس مقام پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ خطبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کچھ روایات کے مطابق جو پہلے جمعے کی امامت تھی وہ حضور کے صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، ان کی امامت کے اندر جمعہ ادا کیا گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے جمعے کی امامت سرکار کی آمد سے پہلے کرائی تھی۔ اس وقت جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے جمعے کی امامت کرائی تھی، وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مدینہ شریف کی جو مین مرکزی جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے جمعہ فرض ہونے کے بعد جو جمعہ شریف کی امامت کرائی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے معلم بنا کے، یعنی استاد بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، اور انہوں نے اس مقام پر مدینہ شریف کے اندر پہلا جمعہ پڑھایا۔ یہاں پر سیرت کی کتابوں میں وہ تقریر بھی موجود ہے، وہ خطبہ، خطاب مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب مبارک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مسجد جمعہ بنی، پہلا جمعہ، پہلا خطاب جمعہ، اور نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ میں نے سوچا کہ وہ پورا خطاب آئندہ جمعہ پر جو اگلا جمعہ ہوگا ہم حضور علیہ السلام کا وہ پہلا خطاب آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، جو سرکار نے پہلی مسجد جمعہ اور پہلا جمعہ مدینہ کی سرزمین پر، اس مقام پر جمعے میں سرکار کا جو پہلا خطاب تھا وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف پہ ہم عرض کریں گے۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل حیات طیبہ کے اندر، جو ظاہری حیات طیبہ تھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمعہ کے فرض ہو جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل حیات طیبہ کے اندر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے 500 جمعے ادا فرمائے۔ کتنے جمعے؟ 500 جمعے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر مدینہ شریف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سائڈ پہ آ جائیے کہ جو جمعہ کی نماز ہے، جمعے کا دن ہے، یہ اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس کے پس منظر میں بھی بہت جو ہے خوبصورت اور انعامی شکل کی جو گفتگو ہے وہ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے جمعے کے دن سے ہم مسلمانوں کی فضیلت، ہم مسلمانوں کی شان اور ہم مسلمانوں کی جو برتری ہے دیگر اقوام پر، اس میں ایک حصہ، ایک کردار جمعے کے دن کا بھی آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور راوی ہیں روایت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو سب سے آخری تھے، سرکار بھی آخری نبی، یہ امت بھی آخری امت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون، ہم ہیں تو آخری، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت والے دن پہلا نمبر ہمارا ہوگا۔ یہ دنیا پہ آنا یہ آخر پہ ہوا ہے، لیکن بروز قیامت ہم سب سے آگے ہوں گے، یہ نہیں کہ سب سے پیچھے ہوں گے۔ دنیا پہ جلوہ گری ہماری سب سے آخر پہ ہوئی، قیامت والے دن یہ امت محمدیہ سب سے آگے ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے اندر دلیل دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہاں
پہلی قوموں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو کتابیں ہم سے پہلے ملیں، ہماری کتاب بھی آخری، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور تورات زبور انجیل پہلے کی ہیں، ہماری کتاب بھی آخری ہے۔ اب یہاں پہ محدثین نے جو بات کی وہ بڑی پیاری ہے، انہوں نے کہا کہ کتاب کا آخری ہونا یہ کتاب کی الٹا شان ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے لیے جو کتاب اتاری گئی نا قرآن مجید، اس کا آخری ہونا یہ اس کی شان ہے، فضیلت ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ وَتَأَخُّرُ كِتَابِنَا مِن صِفَاتِ الْمَدْحِ وَالْكَمَالِ، فرمایا کتاب کا آخری ہونا یہ شان والی صفت ہے، کمال والی صفت ہے۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِكِتَابِهِمْ، فرمایا شان تو اس وجہ سے ہے نا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ آیا اس کو کوئی بعد میں آنے والی کتاب نسخ نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ اس کا جو آیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور آخر پہ آ کے اس کتاب کی آخری ہونا یہ شان اس واسطے ہے، پہلی کتابوں میں جو کچھ آیا وہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے نسخ فرمایا، منسوخ فرما دیا۔ تو سمجھ آئی؟ اب ہم عمل کس پہ کرتے ہیں؟ تورات پہ، زبور پہ، انجیل پہ نہیں، کس پہ؟ قرآن پہ۔ تورات زبور انجیل کے احکام منسوخ ہو گئے، کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن آخری ہے، قرآن کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قرآن کے حکم کو کوئی اور کتاب منسوخ کر سکتی نہیں ہے۔ آخری ہونا یہ اس کتاب کی بھی شان بن گئی کہ اس کے حکم کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ باقی رہ گیا وَمُعَلِّمٌ لِفَضَائِحِهِمْ، ملا علی قاری نے فرمایا کتاب کی شان اس واسطے بھی ہے کہ اس کتاب نے پہلی امتوں کی جو سزائیں تھیں، جو ان کے عذاب تھے، جو ان کی غلطیاں کوتاہیاں تھیں، جو ان کے جرم تھے، وہ ہمیں بتائے، ہمیں بتائے۔ ہمارے جرم کسی اور کے سامنے رب نے نہیں کھلنے دیے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ نہیں؟ غلطیاں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا کہ موسیٰ کی علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیے، ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ کام تھے، ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کرتوت تھے، ہم نے پڑھا شعیب علیہ السلام کی قوم کے یہ جرم تھے، ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ غلطیاں تھیں، اس قوم پہ فلاں عذاب آیا، اس قوم پہ فلاں عذاب آیا، اس قوم پہ فلاں عذاب آیا۔ لیکن یہ کرم ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور حضور کی صدقے سے ہمارے جرم اللہ نے کسی پہ نہیں کھلنے دیے کہ ہمارے جرم لکھے ہوئے ہوں اور پچھلی ہمارے بعد آنے والی قومیں کھول کے بیٹھیں بھائی محمدیوں نے یہ جرم کیا۔ نہیں، ہمارے جرموں کا سلسلہ رب ہی جانتا ہے، اور اس نے اپنی کرم نوازی سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آخر پہ کتاب اتری، لیکن اس میں بھی ہماری فضیلت تھی کہ ہمارے لیے پچھلوں کی باتیں نصیحت کے طور پہ ہمیں بیان کی گئیں، کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہیں ہونا پڑا۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ آگے سنیے، اور اس کتاب کی شان کے حوالے سے کہا گیا فَهُوَ السَّابِقُ فَضْلًا وَإِنْ وُجُودًا، کہا شان کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، اگرچہ وجود کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے۔ کتاب قرآن شان کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، اگرچہ وجود کے اعتبار سے آخر پہ آئی۔ اور مولانا روم کا حوالہ جو ذکر کیا انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا وَمِن بَدِيٍ صَنَعَ اللَّهُ، اللہ کا ہر کام ہی پیارا ہی ہے، اور فرمایا اس کے پیارے پیارے کاموں میں سے یہ تو بہت ہی پیارا کام ہے کہ أَن جَعَلَهُمْ عِبْرَةً لَنَا، کہ اللہ نے پہلی قوموں کو ہمارے لیے عبرت بنایا، ہمیں کسی کے لیے عبرت نہیں بنایا۔ ایک گراؤنڈ ہو نا، جس گراؤنڈ میں پہلے کوئی ٹیم آ کے کھیل کے گئی تو پہلے نمبر پر جو آئے ان کی انجانی تھی کہ وہ گراؤنڈ کیسا ہے، کیسی جو ہے وہاں پہ کھیل کھیلنا ہے، کس طریقے سے،
اور جس کی باری بعد میں آئے وہ تو سب کو جانچ پڑتال چیک کیے ہوئے ہے، ان کے حالات ان کو پتہ ہے، اب ان کے حالات سے یہ بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے عبرت پکڑ لے گا۔ فرمایا یہ کرم نوازی ہے اس رب کی کہ انہیں ہمارے لیے عبرت بنایا، ہمیں کسی اور کے لیے عبرت نہیں بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں پہلے بھیج دیتا، لیکن ہمیں آخر پہ بھیجا۔ بھائی دیکھ لو ان کے حالات دیکھ لو، ان کو کس کس جرم کی وجہ سے کیا کیا سزا ملی، اس جرم سے بچتے جاؤ۔ پہلوں میں سے جو گزرے ہیں ان میں سے کس کو کس کس اچھے عمل کی وجہ سے کتنی پیاری پیاری جزا ملی، وہ کرتے جاؤ۔ ان کو ہمارے لیے عبرت بنا دیا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وَفَدَائِحَهُمْ نَصَائِحًا لَنَا، فرمایا کریم کا کرم ہے کہ ان کی رسوائیاں، ان کے عذاب، ان کی سزائیں ہمارے لیے نصیحت بنا دی، ان کی سزائیں بتائیں ہمارے لیے نصیحت بنائیں۔ وَتَعْذِيبُهُمْ، اور ان کے عذاب کو ہمارے لیے ادب سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، ان کے عذاب کو ہمارے لیے ادب سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم آئے آخر پہ، قیامت کے دن ہوں گے پہلے، ہماری کتاب بعد میں ہمیں ملی، پہلی امتوں کو کتاب پہلے کی مل گئی۔ فضیلت جمعہ کی بات آ رہی تھی، بہرحال یہ پوری روایت ہے، یہ پہلی لائن میں نے عرض کی۔ آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم ھذا فی یومہم الذی فرض علیہم، یعنی الجمعہ، فرمایا پھر اسی جمعے کو ہی دیکھ لو۔ یہ اس امت کی فضیلت، اس امت کی شان کے حوالے سے پچھلی گفتگو کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس جمعہ کو ہی دیکھ لو۔ کیسے؟ فرمایا فاختلفوا فیہ، کہ اس دن کے حوالے سے پچھلی قومیں اختلاف کرتی گئیں، پچھلی قومیں اختلاف کرتی گئیں۔ فہدان اللہ لہو، جو اصل دن تھا برکتوں والا، اس کی راہ رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جمعے کا دن۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی قومیں، پچھلی امتیں اس کے اندر اختلاف کرتی گئیں، لیکن اللہ نے اس کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ تفصیل کیا ہے؟ اللہ نے ایک حکم اتارا شروع سے ہی۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے ایک حکم اتارا اپنے بندوں پر، ان یجتمعوا یوما، کہ کسی نہ کسی دن تم سارے اکٹھے ہوا کرو، جمع ہوا کرو، اس دن کی عزت تعظیم بھی کیا کرو، اس دن کو خاص کر کے اپنے خالق کی عبادت کے لیے بھی مختص کرو۔ وَلَٰكِن لَّمْ يُبَيِّن لَّهُمْ، لیکن رب نے بتایا نہیں بھئی کس دن یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کون سا دن فضیلت والا، لیکن رب نے بتایا نہیں، بندوں پر اتنا حکم اتارا کہ کرنا ہے تم نے، ڈھونڈو، چیک کرو۔ اور یہ ذمہ داری سونپ دی بندوں کو ہی، بھئی تلاش کرو اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، ڈھونڈو وہ کون سا دن ہے جس دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا ہے، اور اس دن کی جو ہے عظمت اور تعظیم اور اس کی عزت کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ نے یہ بندوں کے ذمہ لگا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اقدس کی روشنی میں اب سنو کہ فقالت الیہود یوم السبت، یہودی کہنے لگے کہ وہ دن جس دن میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے ہم نے جو ہے خاص کرنا ہے، وہ جس دن کو وہ ہے ہفتے کا دن۔ کون سا دن انہوں نے چنا؟ ہفتے کا۔ اور انہوں نے ہفتے کے دن کو چننے کے لیے کیا کہا؟ لِأَنَّهُ يَوْمُ فَرَاغٍ وَقَطْعُ عَمَلٍ، وہ کہتے ہیں یہ ہے فراغت کا دن، یہ ہے چھٹی کا دن، اس واسطے ہفتے کے دن کو انہوں نے خاص کیا۔ وہ پتہ کیا وجہ یہ تھی نا کہ اللہ کریم نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تھا اتوار سے، ٹھیک ہے، تو 6 دنوں کے اندر یہ کام مکمل ہوا۔ 6 دن اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن مکمل ہو گئے، تو انہوں نے کہا جمعے کے دن کام مکمل ہوا تو آگے آتا ہے ہفتہ، ہفتے کا دن ہے فراغت کا دن، ہفتے کا دن ہے تکمیل کا دن، ہفتے کا دن ہے عمل کے پورے ہو جانے کا دن، لہذا ہفتے والے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کو مقرر کر لیا اس سوچ کی وجہ سے۔ اور وزامت نصارہ عیسائیوں نے سوچا کون سا دن، تو انہوں نے کہا کہ
اتوار کا دن ہم مختص کر لیتے ہیں، ان المراد یوم العید، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اتوار کا دن ہو، لأنہ یوم بدء الخلق، کیونکہ اتوار کے دن اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، یہ پہلا دن ہے، آغاز ہے، مخلوق خدا کی تخلیق کا آغاز اس دن ہوا، لہٰذا ہم عبادت کو افتتاحی دن کے ساتھ مختص کر لیتے ہیں کہ اس دن تخلیق کائنات کی شروع ہوئی، لہٰذا پہلا دن جو تخلیق کا اتوار انہوں نے اس دن کو مختص کر لیا۔ بڑی توجہ سے سننا، فہد اللہ المسلمین، وہ حدیث میں لفظ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اب ادھر بھی لفظ ہیں فہد اللہ المسلمین، رب نے مسلمانوں کو ہدایت بخشی، اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت بخشی۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہمارے اپنے کوئی دماغ بڑے کامل تھے، مولا علی قاری نے لکھا وَهَذَا كُلُّهُ بِبَرْكَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں اصل دن مل گیا یا ہم نے ڈھونڈ لیا، ہم نے چیک کر لیا، تو اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ کمال ہے مدینے والی سرکار کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی برکت سے اللہ کریم نے مسلمانوں کو ہدایت بخشی، اور کیسے اللہ کریم نے وَوَفَّقَهُمْ لِإِصَابَتِهِمْ، اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا، اجتہاد کر کے، کوشش کر کے۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اب یہ بات بڑی پیاری سمجھنے کی ہے، مسلمانوں کو رب نے توفیق بخشی، حضور کی برکت سے مسلمانوں نے کہا بھائی کائنات بنی، آغاز کب ہوا؟ اتوار کو، کب سے؟ تکمیل کب ہوئی؟ جمعہ کو، ہفتے کا دن یوم فراغت ہوا، کائنات کے بننے کا آغاز اتوار سے ہے، اختتام جمعہ، یعنی آگے ہفتہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کائنات رب نے کیوں بڑھائی؟ یہ تو مسلمانوں کو اللہ نے شرف بخشا سمجھنے کا، کائنات کیوں بڑھائی؟ مخلوق، یہ کائنات بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کائنات بنانے کی تو کائنات ساری کس کے لیے بنائی؟ اساڈے واسطے، انسانوں کے لیے بنائی نا۔ انہوں نے کہا کائنات کے بنانے کے دن کے آغاز کو نہ لو، نہ ہی اختتام کو لو، ڈھونڈو وہ دن جس دن رب نے انسان کو بنایا۔ ٹھیک ہے نا، مخلوق اس کو تو ہمارے لیے بنایا، اللہ کے ہاں وہ تو ایک غرض سے ہمارے لیے بنائی گئی کہ ہمارے فائدے کے لیے، ہم اس کی غرض تھے، ہمیں محتاجی تھی اس زمین و آسمان یا اس کائنات کی، لیکن اللہ نے کس دن انسان کو بنایا؟ وہ پہلے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پہلا انسان کب بنا بھائی؟ کس دن؟ جمعے والے دن۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت بخشی، اور مسلمانوں نے کہا کہ جس وقت انسان کی تخلیق کا آغاز جمعے والے دن ہے، باقی ساری چیزوں کا تو نفع انسان کے لیے بنایا، اس کا نفع انسان کی طرف لوٹتا ہے، تو ہمیں کسی اور شے کے بننے والے دن کو، اس کے شکرانے کا دن چننے کی ضرورت نہیں۔ جس دن رب نے ہمیں بنایا، ہم اسی دن کو اس کے شکرانے کا دن ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے تعیین کی جمعے والے دن کی، اور اللہ کریم جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عمل سے، پھر یہی دن متعین ہو گیا کہ یہی وہ دن ہے جس دن باقی دنوں سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم نے حاضری دینی ہے۔ اب باقی دنوں کی عبادت اپنی جگہ پہ، لیکن اس دن کی عبادت کا ایک اجتماعی سلسلہ ہے۔ باقی ہفتے کے سارے دن آپ صرف ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، فرض پڑھے تو چھٹی، ٹھیک ہے، اذان کے بعد آپ آ گئے، جس وقت جماعت کھڑی ہونے لگی آپ نے فرض پڑھ لیے، آپ نے مکمل کر لیا۔ لیکن جمعے والے دن کے لیے اللہ کریم نے اہمیت رکھی، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا جس دن جمعے والے دن جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے، فرمایا اپنے تمام تر کاروبار بند کر دو، جمعے کے لیے چل پڑو۔ آ رہی ہے سمجھ؟ زور کے لیے یہ نہیں لازم کہ اذان سنتے ہی کاروبار بند کرو، جماعت سے پہنچ سکتے ہو تو پھر ٹائم پہ آ جاؤ، جماعت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جمعے والے دن لازمی ہے کہ جس دن جمعے کی اذان کا آواز کان میں پڑ جائے اسی وقت کاروبار کو، وَذَرُوا الْبَيْعَ کے لفظ ہیں کہ اپنی دکانداری، اپنا کاروبار، اپنے معاملات کو سمیٹ دو، بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا معنی ہے جلدی سے کوشش کرو
اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے لیے حاضری دینے کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دو۔ جمعے کی اذان، اب اذانیں جمعے میں 2 ہوتی ہیں، پھر رولا پڑ گیا کہ یہ کس اذان کی بات ہے۔ جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں اور اس 2 خطبوں سے بالکل متصل ایک اذان ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وہ اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے چلی آ رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے اسی اذان سے ہی جمعے کا آغاز ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت باہر سے بلانے کے لیے، کیونکہ مدینہ شریف کی آبادی بھی اتنی کثیر کوئی نہیں تھی، علاقہ بھی تھوڑا سا ہی تھا، بلکہ بعض تاریخ والوں نے تو اتنا لکھا کہ جتنی توسیع اس وقت میں مسجد نبوی شریف کی ہو چکی ہے نا، مدینہ شریف میں فقط مسجد نبوی کی، حضور کے زمانے میں ٹوٹل مدینہ کا شہر ہی اتنا تھا، ٹھیک ہے۔ جتنی بڑی مسجد نبوی شریف ہے نا، سارا شہر مدینہ ہی کتنا سا تھا، اتنا سا۔ تو حضور کے دور اقدس میں اسی اذان سے ہی جمعے کے آغاز ہو جاتا تھا۔ بعد میں مسلمان بڑھتے گئے، کثرت ہوتی گئی، باہر کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، آبادی مسلمانوں کی دور تک پھیل گئی۔ اب دور سے آنے والوں کو وقت لگتا تھا، اگر پہلی اذان سے ہی چلتے تو پھر تو جمعے کے لیے پہنچنا مشکل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اس اذان سے پہلے ایک اذان شروع کی، جو ہماری مسجد میں 12:30 بجے دی جاتی ہے، 12:30 بجے جو پہلی اذان، جس کو پہلی اذان جمعہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے، مطلب وقت کے اعتبار سے یہ پہلی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ پہلی ہے۔ اصل اجنا کہ شروع میں یہ تھی، بعد میں وہ آئی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو شروع میں آتی ہے وہ دوسری اذان ہے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وقت میں پہلے کون سے پڑھی جاتی ہے تو وہ پہلی اذان ہے۔ اب اس جگہ جس اذان کے وقت کاروبار ٹھپنے کا حکم ہے وہ پہلی اذان ہے، سمجھ آئی؟ پہلی اذان کے وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے کاروبار معاملات بند کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور اللہ کے حضور جو ہے ذکر کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی دکانداری چھوڑ دو، ختم کر دو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو بند کر دو۔ ذہن بڑا فاسٹ ہے، اللہ کو بھی پتہ تھا کہ لوگوں کے ذہن حالات کے بدلنے کے ساتھ فاسٹ ہو جائیں گے، اور لوگ بڑے مطلب ایڈوانس ہو جائیں گے، ہر کسی کو جلدی کی پڑی ہوئی ہوگی، اور لوگ یہ سوچیں گے کہ اس وقت اگر دکان بند ہو جائے تو ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہماری گاہکی کم ہو جائے گی، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، ہم اس وقت بھلا کیوں کاروبار بند کر دیں؟ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اوے اگر جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلی اذان کو سن کر جمعے کی تیاری شروع کر دینا، اور جمعے کی طرف آنے کا جو ہے تیاری شروع کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس وقت ہی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، تم نے جمعے کے لیے حاضری کی جو ہے سلسلہ شروع کر دیا، تیاری شروع کر دی۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، کچھ شعور ہے، کچھ سمجھ ہے، کچھ تمہارے پاس جو ہے سمجھنے کے لیے کچھ ہے تو تمہارے لیے یہی اس وقت آنا یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کا ذہن بنایا ہوا تھا، فضیلت جمعہ کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر صحابی کی کوشش ہوتی کہ میں جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے حاضری دیتا ہے، اس کو اللہ کریم کی طرف سے ثواب زیادہ ہی ملتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک سنیے، ایک ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے جو سنن ترمذی شریف کی ہے، میں دونوں کو اکٹھا ملا کے ہی ذکر کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعے والے دن غسل کیا، ثم راح، پھر چل پڑا جمعے کے لیے، اور سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچا، سارے تو پہلے،
دوسری روایت میں یہ لفظ ہے، سرکار نے فرمایا جمعے والے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، نظر آئے یا نہ آئے لیکن زبان مصطفیٰ ہے، ایمان تو رکھنا پڑے گا۔ فرمایا انہوں نے ہے نا، کیونکہ وہ کچھ دے سکتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا بھائی تمہاری مسجد کے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے والے دن۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہر جامع مسجد، جمعے والی مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتبون الاول فالاول، جو سب سے پہلے آئے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آئے اس کا نام، پھر اس کے بعد جو آئے اس کا نام، پھر اس کے بعد جو آئے اس کا نام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے پہنچا ہوگا مسجد کے اندر اور جس نے سب سے پہلے حاضری لگائی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پورا اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تقسیم کر دے، جتنا اجر و ثواب اس کو ملا اتنا ثواب اللہ کریم اس بندے کو عطا فرمائے گا جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام کی تربیت کا سرکار نے جو کچھ سکھایا اپنے غلاموں کو، اس کا یہ اثر تھا کہ کچھ صحابہ کوشش کرتے سب سے پہلے آنے کی، تو وہ پہلے پہنچتے تو ان سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی پہنچا ہوا ہوتا، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی۔ امام غزالی نے لکھا یہ بات کہ نوبت یہ آ گئی، صورتحال یہ آ گئی کہ کچھ صحابہ نماز فجر کے ٹائم ہی جس وقت گھر سے نکلتے تو جمعے کے ارادے سے ہی نکل آتے، جمعے والے دن فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو جمعے کے ارادے سے ہی نکل آتے اور پھر مسجد میں ہی سٹے کرتے تاکہ ہمارا پہلا نمبر ہو جمعے کے لیے جانے والوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس بات کی رغبت پیدا ہوئی کہ میں سب سے پہلے جاؤں۔ اس خاطر ایک دفعہ انہوں نے مسجد میں جب نماز کے ٹائم میں گئے تو چند بندے پہلے وہاں پہ بیٹھے تھے جو جمعے کی گھر سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگلا جمعہ میں تہجد کے ٹائم میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا جمعے کے ارادے سے تاکہ میرا پہلا نمبر ہو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تہجد کے ٹائم میں مسجد میں پہنچے، تب بھی کچھ لوگ آ چکے تھے، تب بھی کچھ لوگ آ چکے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر مادی فائدے پہ ہوتی ہے، روحانی فائدے پہ نہیں ہوتی۔ ہمیں نہیں پتہ بھئی اس پر کیا فضیلت ملنی ہے۔ ہمیں 3 روپے کی سستی شے ملے تو ہم اس کے لیے اتنی لمبی لائن میں لگ کر بھی خرید کر واپس آنا اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ بھئی بڑا کمال کر دیتا اسی کہ ہم نے 3 روپے کی سستی چیز اتنی لمبی لائن میں لگ کر خرید کے آ گئے۔ اور یہ صرف 3-4 کا معاملہ نہیں، یہاں پہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اونٹ قربان کرنے جتنا اجر، اور پھر حج کا ثواب جو پہلے روایت بیان کی، حج کا ثواب 8-10 لاکھ کے خرچے سے حج پر جا کر حج کر کے واپس آنا، اور پھر بھی نہیں پتہ نہیں قبول بھی ہویا کہ نہیں ہویا۔ اور یہ مقبول حج کا ثواب جو گھر بیٹھے رب بندے کو عطا فرماتا ہے، یہ مقبول حج کا ثواب جو گھر بیٹھے رب بندے کو عطا فرماتا ہے، اس میں فقط تھوڑا سا وقت سے مسجد کے لیے حاضر ہو جانا اللہ کے حضور۔ اور اس جمعہ کو اجتماع کے اعتبار سے جمعہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پھر اگلے جمعے پہ آپ سنیں گے کہ جو پہلا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جمعہ پر تھا کہ سرکار کا خطاب مبارک، اور پھر مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو 7 دنوں کے بعد ذہنی طور پر ان کی جو ہے صفائی کی جائے، خطاب کے ذریعے سے ان کو کچھ نہ کچھ دینی معلومات پہنچیں، اسی مقصد کے لیے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان جمعے والے دن بھی یہ سوچ کے بیٹھے چلو جس کا علم زیادہ ہے، جس کو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، فرضوں کے ٹائم ہی آ جائے فرض پڑھے، یا خطبے کے ٹائم آ کے خطبہ سن لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندے کو معلومات نہ ہوں اور پھر بھی اپنے علم کے لیے بھی بندہ اتنا 4 قدم کا سفر بھی نہ کر سکے، تو پھر بندے کی اپنی قسمت۔
ٹھیک ہے نا، کہ بندہ سوچے بھائی جس وقت اذان ہوئے گی خطبے کی تب میں مسجد کی طرف دوڑ پڑوں گا، ٹھیک ہے، اور آتا اپنے آپ کو بندے کو وضو کا طریقہ بھی نہ ہو تو پھر بندہ کتنی غلطی پر ہوگا کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے بھی، اپنی آخرت کے فائدے کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ بندہ 4 قدم جلدی سے سفر کر لے۔ یہ میں فقط آپ کے لیے نہیں، یہ ہمارا رونا صرف 87 چک میں یا ادھر ادھر نہیں، یہ ہمارے ٹوٹل لوگوں کا رواج سلسلہ یہی ہے۔ ہم ہر شے کو قیمتی سمجھ لیں گے، اور میچ کی جو رنز بتانے والی کمنٹری ہے وہ بھی سننے کے لیے ہم نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہوں گے، لیکن نہیں سننا تو ہم نے جمعے کا خطبہ نہیں سنا۔ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی، اونٹ کی قربانی جتنا اجر رب ذوالجلال جل شانہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو بندہ دوسرے نمبر پر مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے پہنچا فکانما قرب بکرا، جیسے گائے کی قربانی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ یک کے بعد دیگرے تفصیل میں اب زیادہ نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے بعد آئے گا اس کو مینڈے جتنا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری کی قربانی مرغی کی قربانی، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے جتنا اجر ملے گا۔ اور فرمایا جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت دروازے پہ کھڑے ہوئے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے، اب بعد میں آنے والے کا فرض تو ساقط ہو جائے گا سر سے، نماز اس نے ادا کی اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ جو الگ فضیلت تھی اس سے محروم رہ گیا، کیونکہ اب صحیفے رجسٹر بند ہو گئے، کیونکہ اب فرشتے خود خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے خطبہ سننے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ جو فضیلت والا اجر ہے، جو اضافی اجر تھا، اس سے محرومی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس واسطے وقت پہ پہنچنا فقط اس خاطر نہیں کہ میرا خطاب سننے کے لیے، اس خاطر کہ یہ ثواب لینے کے لیے اس رب سے کہ جس نے اتنی بڑی آفر اپنے بندوں کے لیے قائم فرمائی ہے کہ میرے بندے اگر اس طرح حاضر ہو کر میرے حضور جلدی اور ایک دن ہفتے کے لیے میرے لیے مختص کریں گے تو ان کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور پھر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کر لینا کہ جس وقت فرشتوں نے رجسٹر بند کر دیا، رجسٹر بند کر دیا، فرشتے بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں، اس خطبے کے دورانیے میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ آپس میں بات چیت کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس سے بھی دوسرے شخص نے بول کے کہا نا خاموش ہو جا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی سخت وعید بیان فرمائی۔ اب میں روایت ہی پڑھتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو کہ چلو جی روایت پڑھنے سے کوئی ہوتا ہے تو بے شک ہو بھی جائے۔ مسند احمد شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بندہ باتیں کر رہا ہو، سرکار نے فرمایا فہوا کمثل الحمار یحمل اسفارا، فرمایا وہ گدھے کی مانند ہے جو فقط بوجھ اٹھاتا ہے، گدھے کی مانند ہے جو فقط، گدھے پر آپ بوجھ لاد کے لے آتے ہو، آپ جو مرضی لے کے آؤ، گدھے نے تو وہی چارہ ہی کھانا ہے یا بھوسا ہی کھانا ہے، اس کو وہ چاول کی بوریاں لے کے آؤ، گدھے نے کوئی چاول کھانے ہیں بھلا؟ نہیں نا، تو اس نے بوجھ اٹھایا، فائدہ اس کو نہیں پہنچا۔ فرمایا جس نے جمعے والے دن خطبے کے دوران بات کی، فرمایا وہ گدھے کی مانند ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، مشقت تو اختیار کی، گھر بار چھوڑا، چل کے آیا، لیکن ثواب سے محروم رہا۔ اور فرمایا والذی یقول لہ انصت لیس لہ جمعہ، فرمایا جس بندے نے اسے کہا کہ چپ ہو جا خطبے کے دوران، یا بول تو یہ بھی پڑا، فرمایا اس کو بھی ثواب۔ اس دوران خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ لازمی اور ضروری ہے، حتیٰ کہ نماز بھی آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے آپ باقاعدہ ایک بندہ مقرر ہوتا ہے تراویحوں کے اندر کہ امام بھولے تو پچھلا باقاعدہ بتاتا ہے، حکم ہے پچھلے کو کہ وہ اس کو لقمہ دے کے اصلاح کرے، لیکن خطبے کے دوران اگر پڑھنے والا امام خطیب بھول بھی جائے تو نچلے کو وہ لفظ بتانے کی بھی اجازت نہیں،
اس قدر خاموشی کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہو۔ اب جس وقت یہ ساری صورتحال ہے تو جو شخص اذان کے دوران مسجد میں انٹر ہوا، سنتیں بعد میں ہی پڑھے گا، اسے بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ سنتیں بعد میں پڑھے گا، اس دوران اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اپنا جو ہے خطبہ اس کی سماعت کرے، خطبے کو سنے۔ یہ حکم شرعی ہے۔ اور اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو جس وقت خطبہ ارشاد فرماتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مجمع ہوتا تھا، جو تعداد ہوتی تھی، وہ خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شریف سماع کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی جو بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں میں داخل ہے، اس کی بھی اصلاح کی خاطر جو سن لیجئے۔ اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس کہ عموماً ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آئے بھی جمعے پہ دیر سے، اور جو پہلے بیٹھا ہے اس کو اٹھا کر پیچھے کر دیا اور خود اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حدیث سننا اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعۃ ثم لیخالف الی مقعدہ، فرمایا کوئی بندہ جمعے والے دن کسی کو اس کی جگہ پہ اٹھا کر اپنی جگہ نہ بنائے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ اپنی جگہ، او بھائی وہ پہلے کا آیا ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، اس نے ٹائم نکالا، وہ اول صف میں پہنچا۔ اب باہر سے کوئی بڑا آ کے یہ سمجھے، بڑے سے مراد ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں لہذا میں اگلی صف میں، نہ بھائی، یہی جمعہ تو یہی تو سارا کچھ مٹانے کے لیے آیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رب نے یہی تو بتانا ہے بھائی یہ فرق تمہارے بازاروں میں ہے یا گلیوں میں ہے یا گھروں میں ہے یا بزادریوں میں ہے، میرے دربار میں کھڑا ہے تو امیر زادہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہے، غریب کا بچہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہے، بادشاہ بھی ہے تو اسی لائن میں کھڑا ہے، وزیر بھی ہے اسی لائن میں کھڑا ہے، فقیر بھی ہے اسی لائن میں کھڑا ہے۔ رب تو یہی بتانا چاہتا ہے کہ میرے دربار میں اے فرق، پھر کسی کو یہ حق کیسے کہ چل بھائی تو اٹھ پیچھے جاتے مجھے یہ جگہ دے، نہیں، جو بیٹھا ہے اس کا اپنا حق ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا اگر ایسا جگہ نہیں ہے اور جگہ کی ضرورت ہے، کوئی بندہ ایسے ایزی ہو کے زیادہ کھلا ہو کے بیٹھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس کو اٹھانے کی بجائے وَلَٰكِن يَقُولُ افْصَحُوا، فرمایا اتنا کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہ یار جگہ پیدا کرو، یہ کہہ سکتا ہے تھوڑے سوڑے ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ جگہ بن جائے، میری بھی جگہ، یہ کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ چل بھائی تو پیچھے جا تو مجھے یہاں پہ بیٹھنے دے، اس سے منع کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آگے آ کے اس نے جگہ پکڑی اور آگے بیٹھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا اجلس فقد آذیت و آنیت، کمال کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جملے ایک لائن کے اور سبق کتنا بڑا، ٹھیک ہے، لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں ہے، جملہ ایک ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا بہ جا، ایک تے دیر نال آیا، دوجا نو تکلیف دے رہے ہیں، جملہ ایک ہے اور اس میں حضور نے کتنی نصیحت کر دی۔ اجلس فقد آذیت و آنیت، فرمایا ایک دیر سے آئے ہو، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو، جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ، مات دو اذیت اور تکلیف کسی اور کو تو کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کو اذیت پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ بندہ بلا وجہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا، او بھائی آج لیٹ آئے ہو تو آخری صف میں ہی بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بھی اجر مل جائے گا۔ جو آئے اول میں ان کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی کی گردنیں پھلانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر، کسی کو پاؤں سر میں لگ رہا ہوتا ہے، کسی کے منہ پہ پاؤں لگ رہا ہوتا ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے، نہ بھائی کسی کو تکلیف، ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے بھائی۔ اور یہ بات ضمناً مسئلہ آ گیا، میں ساتھ ہی عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم
سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ روح شریعت کس بات میں ہے۔ اور مکہ شریف میں حجر اسود کے بوسے دینے کی خاطر جو حضرات وہاں پہ پہنچتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی بے شک 4 بندوں کو دھکا دے کے میں گرا کے بھی پہنچوں، میں پہنچوں حجر اسود تک۔ نہ بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور دین میں وسعت پیدا کر دی۔ سرکار نے فرمایا جڑا پہنچ گیا، جو نہیں پہنچ سکا دور سے کھڑے ہو کے یوں ہاتھ ہی اونچا کر دے، اللہ اسے حجر اسود چومنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، وہی ڈنڈا یوں اٹھا کے چوم لے، اسے اس کا بھی کیا ہے، حجر اسود چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی مسلمان کے لیے باعث تکلیف نہیں بننا کہ تمہاری وجہ سے دوسرا تنگ ہو رہا ہو یا مشکل میں پڑ رہا ہو۔ بھائی کیوں اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین متین ہمیں دیا، اس دین متین کے اندر جہاں پہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت ہے، وہاں پہ جمعہ چھوڑنے پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے کہ جو فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہو کر جمعے کے لیے حاضر ہونے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اب رب کی جو ہے فوج ہے، یہ رب کے ہی کارکنان ہیں، اللہ کے آرڈر سے آئے ہیں۔ رب نے ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے بھئی اس محلے کا فلاں فلاں بندہ ہے جو اس مسجد کا نمازی ہے، جیڑا بندہ نہیں نہ آندا پھر وہ پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے بھئی او کیوں نہیں آیا۔ کیا بات ہے، کتنی قسمت ہے ہماری رسول کریم کی وجہ سے۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ او بندہ کیوں نہیں آیا۔ اب محلے دار تو کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ اسے کون سا سنائی دینا ہے، تو اپنی طرف سے خوش گمانی کے انداز میں یعنی فرشتہ کہتے ہیں چلو اگر تے بیمار ہے اللہ انہوں صحت دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حاضری بھی لگا لی، چیک بھی کر لیا، اور ساتھ یہ بھی مطلب جو عذر ہے مجبوری ہے اس کی وجہ سے دعا بھی دے کے گئے کہ اگر بیمار ہے نہیں آ سکا اللہ اسے صحت دے، اگر کسی مشکل کی وجہ سے نہیں آ سکا تو رب اس کی مشکل آسان فرمائے، اگر اس کے کسی راستے کی تنگی تھی تو اللہ اس کے راستے کی تنگیاں ختم فرمائے۔ یہ دعائیں دیتے ہیں پھر فرشتے۔ اور جو بلا وجہ جمعے کی نماز کو ترک کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہی نہیں ہے، جو بلا وجہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمَعَةِ، فرمایا ہیں کچھ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جمعہ نہیں پڑھتے۔ اللہ جی میں نہیں آخدا پیا، کون کہہ فرما رہے ہیں؟ بول پڑھو، اللہ کے۔ اب پتہ مجھے کوئی نہیں بھائی کتنے سے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر چاہتے ہوئے مجھے بھی 2 سال گزر گئے، لیکن سرکار تو جانتے ہیں نا، سرکار کو پتہ ہے کہ کون ہے جو ہے محلے کا پر آیا نہیں جمعے پہ۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمَعَةِ، فرمایا ہے ایک گروہ پورے کا پورا جماعت ہے، ٹولہ ہے جو نماز جمعہ کے لیے گھر سے نہیں آیا، گھر میں بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو کیا ہے، فرمایا لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوتَهُمْ، سرکار نے فرمایا دل تو انج کردہ اے مصلی پہ جماعت کرانے کے لیے کسی اور کو کہوں کہ وہ جمعہ پڑھا دے، اور میں چیک کروں جا کے لوگوں کے گھروں میں کہ کون ہے جو آ سکتا تھا نہیں آیا، تو جیڑا گھر چ بیٹھا ہوئے میں وہ گھر ساڑ دوں۔ بھائی پڑھ لو استغفار ایک بار، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جنہوں نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو دعا دی ہے، ٹھیک ہے، دشمنوں کے قدموں کے نیچے حضور نے چادریں بچھائی ہیں، اور ادھر سرکار ہی فرما رہے ہیں کہ دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ پتہ چلا پتھر مارنے والوں کے پتھروں سے اتنی اذیت حضور کو نہیں ہوئی،
جتنی اذیت اس کلمہ گو سے ہو گئی کہ جس نے کلمہ بھی پڑھا اور جمعے کے ایک دن ہفتے کے بعد بھی اللہ کے حضور حاضری کے لیے حاضری نہ لگوا سکا اور گھر میں پڑا رہا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دل کرتا ہے جماعت کسی اور کے ذمہ لگاؤں اور میں ان کے گھروں کو خود جا کے جلا دوں۔ اب کوئی سوچے بھائی بظاہر گھر جلتا تو نہیں ہے، بھائی جلنا اور کسے کہتے ہیں؟ اور جلنا کسے کہتے ہیں؟ کروڑوں کی آمدنی اور گھر میں سکون نہ ہو تو پھر جلنا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سارا کچھ نعمتیں دنیا گھر کے اندر ہر قسم کی نعمت سہولت موجود ہو تو رہنے والے کو گھر میں سکون نہ ہو تو اور جلنا کسے کہتے ہیں؟ یہی صورتحال ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، اور وجہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کے بعد حضور علیہ السلام کا دوسرا فرمان سنو اور اس کے بعد میں گفتگو سمیٹ لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، فرمایا چنگی گل ہے جمعہ ترک کرنے سے لوگ باز آ جائیں۔ بھائی مسلم شریف کی یہ بھی حدیث، سرکار نے فرمایا بہتر ہے کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جی میں والدین اپنے بچے کو سمجھا دیں بھائی چنگی گل ہی بندہ بنوائی نہیں تو میں انج کر دے سا، کہتے ہیں نا، تو سرکار نے بھی اسی انداز میں فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ ترک کرنے سے تم باز آ جاؤ، کہ جمعے کی نماز ہے جمعے کو ترک نہ کرو، جمعہ قضا نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم باز نہ آئے تو فرمایا او لَيَحْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر جمعہ ترک کرنے سے باز نہ آئے تو پھر رب دلوں پہ مہر لگا دے، رب دلوں پہ۔ اے گل بالکل سادہ نہیں لینی تے ہلکی نہیں لینی، جس کے دل پہ رب مہر لگا دے پھر اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بھی، پھر کوئی مائی دلال جمعہ ہی نہیں بھائی انہوں سمجھا سکے، آزما کے بھی ویکھ لیا ہے، جو مرضی کہہ لو اس کو سمجھ تک بھی نہیں آئے گی، وہ کہ میں ٹھیک ہوں جی، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کیوں ضد کر رہا ہے؟ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ہے کہ کوئی راستہ باہر کی کوئی نصیحت اس کے دل میں جانے کی جگہ ہی نہیں رہی، دل پہ مہر لگ جائے گی۔ اور فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب میں اس کا نام غافلوں میں لکھ دے گا کہ جس کتاب سے کوئی مائی کا لال ایک حرف بھی مٹا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا نام ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر غافلوں میں شمار ہو جائے گا۔ کہ غافل دی پتہ کی سزا ہے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا۔ بھائی ہر جرم کی ابتدا اور آغاز غفلت سے ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل بنتا ہے تو بعد میں دوسرے جرم اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ غافلین میں اللہ کریم اس کا نام لکھ دے گا جس بندے نے جمعے کی نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا باز آ جاؤ بھائی، باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو پھر رب کریم دلوں پر مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے پھر تمہارے دل کے اندر کوئی نصیحت نہیں پڑ سکے گی۔ حدیث پاک ایک حضور نے فرمایا جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ جو حافظ ہیں خوش قسمت ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جو نہیں بھی قرآن پڑھے ہوئے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، قرآن اٹھا کے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، ٹھیک ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعے کا دن بڑی فضیلت والا، اس دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اے حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، سرکار نے جب فرمایا نا ساتھ ہی فرمایا بھائی کثرت نال پڑھا کرو، تمہارا جمعے کے دن پڑھا ہوا درود حاضری لگتی ہے میرے دربار میں۔ خوش قسمتی ہے آج شام کے وقت نام لیا جائے بھئی اس بندے نے اتنا پڑھا ہے حضور آپ کے دربار میں، تو کتنی بڑی بات ہے بھئی، ہمارا نام وہاں پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کہ صحابہ نے عرض کہ بھئی یا رسول اللہ وصال شریف کے بعد بھی آپ مزار شریف میں ہوگے تو صدیاں گزر جائیں گی، تو پھر بھی جسم اقدس کے پاس وہ درود پاک پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کا جسم مزارات میں بھی کیا ہے؟ سلامت رہتا ہے۔ فرمایا مزار میں مٹی کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی کہ انبیاء کا جسم کھائے۔
جسم سلامت رہیں گے اور حاضری جمعے کے دن درود پاک کی بھی لگے گی۔ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں آپ جتنا ہو سکے ہر بندے سے، اور درود کے لیے تو یہ بھی پابندی کوئی نہیں کہ آپ جو ہے قبلے کی طرف منہ بھی ہو، کھڑے بھی ہوں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، بھائی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک معیار ہے، اگر بہتا کمال کا وظیفہ کمال کے انداز میں کمال اجر لینا چاہتا ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھے گا بیٹھ کے تسلی سے وضو سے، تو زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ حاضری لگانی ہے تو جتنا کثرت سے پڑھ لو، پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے دن بقایا وقت جو تھوڑا سا باقی ہے، آئندہ پھر انشاءاللہ اس بات کا معمول بنا لینا، کثرت کے ساتھ نذرانہ درود پاک کا حضور کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔